قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تو جو مرضی کر، اللہ کو تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ حدیث میں آپ کو اس پس منظر میں سنا رہا ہوں کہ جو ٹرمپ نے ریسنٹلی مڈل ایسٹ کا دورہ کیا ہے، اور ٹرمپ کا جس شاندار انداز میں، شاندار انورٹڈ کاماز میں، جو عرب قوموں نے اس کا استقبال کیا ہے، اپنی ثقافت کا مظاہرہ کیا۔ معلوم نہیں یہ عربوں کی کون سی ثقافت، عربوں کی ثقافت تو وہ تھی جو محمد الرسول اللہ دے کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عربی تھے، عربی نسل تھے، تو جس طرح سے ہمارے ان عرب ملکوں نے جو عربوں کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، 3 richest nations، اس کا دورہ کیا ٹرمپ نے۔ یو اے ای نے جس طرح استقبال کیا ٹرمپ کا، خصوصی طور پر مسلمان عورتوں کے خود سر ننگے کر کے اس ٹرمپ کے سامنے کھڑا کر کے ڈانس کروایا ہے۔ اللہ، آج کہیں محمد الرسول اللہ آ جائیں اور دیکھیں کہ کیا یہ میری امت ہے؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب آپ مدینہ کے اندر تھے، یہودیوں کا پہلا قبیلہ جو مدینہ سے نکالا گیا تھا، بنو قینقاع، اس کے نکالے جانے کا اصل سبب کیا چیز بنی تھی جس کے بعد آپ نے محاصرہ کر لیا ان کا؟ سیرت کی کتابوں میں واضح درج ہے، ایک مسلمان عورت یہودیوں کے بازار میں گئی تھی، اور وہاں اس یہودی نے جس کی دکان پر وہ بیٹھی تھی، اس نے اس کی چادر کا کو پلو کسی کیل کے ساتھ اٹکا دیا، اور وہ اٹھی تو اس کا سر ننگا ہو گیا۔ اس نے پکار لگائی، ایک مسلمان وہاں موجود تھا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس یہودی کا، اور یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کا محاصرہ کر لیا اور انہیں مدینے سے نکال باہر کیا۔ ایک مسلمان عورت کا سر ننگا کیا تھا یہودی نے، ایک مسلمان عورت کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسل کے لوگ ہیں، عربی نسل ہیں، اور انہوں نے 20 مسلمان بچیوں کے سر ننگے کر کے انہیں یہودیوں عیسائیوں کے سامنے کھڑا کر کے ان سے ڈانس کروایا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔